ایک صاحب مجھے ملے جن کا نام تھا سید غالب حسن. میں نے ان کے لیے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی اور اس کی وجہ تھی ویڈیو کی، اور اس کی ویڈیو کی وجہ یہ تھی کہ میں بہت دکھی ہوا جب ان کا انتقال ہوا. سید غالب حسن صاحب جو تھے وہ ہوم لیس تھے ڈیلس میں، اور وہ کافی عرصہ ہوم لیس رہے. ان کو نشے کی لت لگی ہوئی تھی، اور جس کو کریک بولتے ہیں. تو میری ملاقات ان کے ساتھ ہوئی ڈیلس میں. ایک ہم نے گیس اسٹیشن خریدا تھا. پہلے تو میں سمجھا کوئی میکسیکن ہے، کیونکہ بڑی بڑی مونچھیں تھی، چھوٹا قد تھا ان کا. لیکن وہ کیونکہ ہم بھی یہاں کی جو میکسیکنز ہیں ان جیسے ہی لگتے ہیں. تو پھر بعد میں جب ان کا ایکسیڈنٹ میں نے ذرا بھانپا تو میں نے کہا یار یہ تو دیسی لگتا ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ وہ کراچی سے ہیں اور سید غالب حسن ان کا نام ہے. تو میں نے کچھ پہلے تو میں بڑا اچنبے میں رہا کہ ایک پاکستانی جو ہے وہ اس حالت میں گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے. کیونکہ ہم امریکہ میں آئے ہیں کس لیے؟ ہم امریکہ میں پیسہ بنانے کے لیے آئے ہیں. شاید ان کا بھی یہی گول تھا، لیکن وہ گول سے وہ اتر گئے بیچارے. اب وہ بات جو میں نے کر رہا تھا کہ آپ کی انوائرمنٹ، جو جس انوائرمنٹ میں آپ پیدا ہوتے ہیں وہ انوائرمنٹ بہت کاؤنٹ کرتی ہے. وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کو سکھاتی ہے پوری زندگی کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو پرورش ہوئی وہ ایک بہت ہی خاندانی اور بڑے ہی سلجھے ہوئے خاندان میں. بول چال جو تھی وہ آپ جناب بڑی عزت سے بات کرتے تھے. ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ میرے پہنے ان کو رکھ لیا اپنے پاس. میں نے کہا آپ جو ہیں، میں مانتا ہوں آپ نشہ کرتے ہیں، مگر مجھے ان پہ اتنا کانفیڈنس تھا کہ وہ مجھے نقصان نہیں کبھی پہنچائیں گے. ہوتا ہے نا کہ نشے کے لیے آپ کوئی چوری کر لیتے، تو مجھے ایسا کوئی ڈر نہیں تھا ان سے. مجھے ڈر یہ تھا کہ وہ ان کو کچھ ہو نہ جائے. تو ایک دفعہ میں چیک کیشنگ کر رہا تھا، اور اس کے جو گیس اسٹیشن جو تھا جہاں پہ وہ ہم نے خریدا تھا اس کے ساتھ ایک گراج تھی، اور گراج میں نے ان کے لیے ایک RV خرید کے ڈال دی تھی. میں نے کہا آپ یہاں پہ رہیے، آپ میری ہیلپ کیجئے اسٹور پہ، اور جو بھی دہاڑی کا ہوگا آپ کو مل جایا کرے گا. تو انہوں نے یہ درست سمجھا کہ وہ پیسے کا لین دین جو ہے وہ والا کام نہیں کیا. انہوں نے صفائی اور ستھرائی اور مینیج، اور وہ وینڈرز آتے ہیں ان کو چیک ان کرنا، اور یہ وہ سارا کام کرتے تھے. ایک دفعہ میں شاید کسی جلدی میں تھا، اور میں اپنا چیک کیشنگ وہاں پہ گیس اسٹیشن میں ہم چیک کیشنگ کرتے تھے، تو میں چیک کیشنگ کا بوتھ بند کر کے لاک کر کے میں کہیں مجھے جلدی جانا تھا تو میں چلا گیا. اور بعد میں نے سوچا کوئی رات کے 11 بجے یا 10 بجے کہ یار میں نے تو شاید اس کو لاک نہیں کیا. تو میں نے غالب صاحب کو فون کیا کسی کے تھرو. ان کا کوئی دوست تھا شاید، میرے پاس ان کا نمبر تھا، تو میں نے فون کیا. اور اس فون میں نے ان کو کہا کہ ریکویسٹ کی کہ ذرا خیال کیجیے گا، میں شاید چھوڑ گیا ہوں، پیسے میرے باہر پڑے ہیں، اور گیس اسٹیشن تو وہ بند کر کے امپلائیز چلے گئے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنا بستر جو ہے وہ کھینچ کے اسٹور کے دروازے کے آگے ڈال دیا، اور جب تک کہ صبح کی امپلائی جو ہے جس نے اسٹور کھولنا تھا وہ نہیں آئی، وہ وہیں پہ بیٹھے رہے. ان کو اپنا انٹرسٹ سمجھا، میرے انٹرسٹ کو. اور ایک بہت ہی اچھے انسان تھے وہ. ایک دفعہ انہوں نے میری گاڑی ٹوٹل کر دی. مجھے کہتے ہیں میں نے کہیں جانا ہے کپڑے لینے، مجھے چابی دیجیے. اب میں ان کو عزت کرتا تھا، انکار نہیں کیا، تو وہ لے گئے. واپسی پہ انہوں نے ٹوٹل کر دیا. تو جب ٹوٹل میرا ہو گیا، جو بھی قصہ تھا ہو گیا، اور وہ میں ان کو اٹھا کے اب گاڑی بالکل ختم ہو گئی. جب میں ان کو واپس لے کے آ رہا تھا تو مجھے کہتے ہیں آپ
بڑے عجیب انسان ہیں. تو میں نے کہا کہ اس میں عجیب بات کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے کچھ کہا نہیں. تو میں نے کہا جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا. آپ میرا میرے نقصان کی تلافی نہیں کر سکتے. تو کوئی بات نہیں. میں نے تھوڑا سا ہنسا، مسکرایا اور نکل دیا. میں ان کو بہت مس کرتا ہوں. ان کو میں نے ریہیب میں کو 3-4 دفعہ بھیجا، مگر وہ ذہنی طور پہ شاید کمزور تھے، تو وہ بیچارے نہیں رہ سکے نشے کے بغیر. مگر یہ ہے کہ ان کی بیٹی ہے ایک، وہ رہتی ہے کیلیفورنیا میں، اور وہ بہت خوش ہے. وہ ایک حادثے کا شکار ہوئے اور اس کے بعد وہ چل بسے. یہ میری چھوٹی سی کہانی، آپ شارٹ سٹوری سمجھیں ان کے ساتھ. اور بھی کبھی موقع ملا تو ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا.